السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پہلے خطبات ہم نے پیغمبر انقلاب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انقلاب کو جسے غیر خونی انقلاب بلڈلیس ریولیوشن کہا جا سکتا ہے کا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا، اور غیروں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن میں مائیکل ایچ ہارٹ اور تھامس کارلائل وغیرہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن الفاظوں سے یاد کیا ہے۔ گرچہ یہ دونوں نسلی طور پر عیسائی اور علمی طور پر سائنسداں اور مورخ اور فلسفی تھے۔ ایک صاحب ہیں مائیکل ایچ ہارٹ، جنہوں نے کتاب لکھی دا 100، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 ایسے لوگوں کی فہرست جاری کی جس نے اس صدی تک، یعنی 50-60 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی، کہ دنیا پہ سب سے زیادہ جنہوں نے اثر ڈالی اور تاریخ کے دھاڑوں کو جنہوں نے موڑا، ان کی درجہ بندی کی، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نمبر پر رکھنے پر مجبور ہوا۔ گرچہ وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں رکھا، سائنسداں تھے، نیوٹن کو نہیں رکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ وہیں دوسرا تھامس کارلائل، جس نے کتاب لکھی ہیروز ورشپ، یعنی پیغمبروں کی نرسری، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں کا ہیرو قرار دیا، عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں رکھا۔ اور دیگر الفاظ کے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی گوشہ لے لیا جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشے کو کما حقہ ادا کیا اور اس کو عمل میں لا کر تاریخ کے دھاڑوں کو بدل دیا۔ اور کارلائل نے جو کہی ہی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی ترین عام انسان، جن کی عام غذا اور جو اور پانی، جوتے خود ٹانکتے تھے اور کپڑے خود دھل لیا کرتے تھے، کپڑوں میں پیمد خود لگا لیا کرتے تھے، دوسروں کے کام آتے تھے۔ اگر ان کے کردار اعلیٰ ترین نہیں ہوتے تو وہ عرب کے وحشی قوم جو صدیوں سے لڑتے بھیڑتے آئے ہوئے تھے، جو 23 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار رہے اور خون کے پیاسے بنے رہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مند اور حد درجہ احترام کرنے والے نہ بن پاتے اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اعلیٰ ترین نہیں ہوتا۔ حاضرین، اور یہ آیت پڑھی تھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ منکرین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، کتنے ہی وہ برا کیوں نہ مانے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کا دین سربلند ہو، اور اس کو دنیا میں غالب فقر کا مقام حاصل کرے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ زندگی سے اور صبر و استقامت سے وہ کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب فکر اپنی 23 سالہ مدت میں، اور کہا لیا جائے کہ 4 خلیفہ کے دور میں، غالب فکر کے ساتھ غالب ترین دین دے کر ان سے رخصت ہوئے۔ حاضرین، اس صبر و استقامت کا ذکر کیا جائے جہاں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی شروع کی، جس میں بڑے پرخار وادیاں ہیں،
بڑی صبر و استقامت کی داستان ہے جس کو سننے کے لیے انسان کو دل کو اگر ایمان کی حرارت ہے، اگر کہنے والا اگر سچے انداز سے کہے تو دل کو مضبوط کام کر کے سنا جا سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ جب پیدائش کے بعد سے ہی یہود ان کو قتل کرنے کی سازش رچنے لگ گئے، اس کے بعد جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، آپ کے ماننے والے آپ کو امانت اور امین کہنے والے آپ کے جان کے پیاسے ہو گئے، اور آپ ہی کے جان کے پیاسے نہیں ہوئے بلکہ جو بھی صحابہ کرام آپ کے دین پر ایمان لاتے تھے ان کے صبر و استقامت کی بھٹی سے گزرنا پڑا، جس میں خباب و خبیب، یاسر و سمیہ کی داستان بڑی بھیانک آمیز ہے۔ حضرت خبیب وہ صحابی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا اور ان کے اعضاء و جوارح کو تیز ہتھیار سے کاٹا جاتا اور کہا جاتا کہ تم اب بھی پھر جاؤ، کہہ دو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نفرت کرتا ہوں، دین سے پھر جاؤ، تمہیں وہ کیا جائے گا۔ کسی کو سولی چڑھایا گیا۔ حضرت بلال کی داستان کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے اوپر پہ بھاری پتھر رکھا گیا، بعض صحابہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، اس کی چربی سے اس کی آگ مندمل ہوتی تھی، یہ وہ حالات تھے۔ حضرت سمیہ کو برچھی مار کر قتل کیا گیا۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کئی بار جان سے مارنے کی کوشش ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بال بال بچا لیا، کیونکہ وہ غیر خوری انقلاب برپا کرنا تھا۔ اللہ حاضرین، اور یہی صرف وہ نہیں ہوا 13 سالہ زندگی جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام نے صبر و استقامت کا ایک نمونہ پیش کیا، جس میں یہ بھی انہیں اجازت نہ تھی کہ اپنی دفاع میں اپنا ہاتھ اٹھا سکیں، اپنی دفاع کے لیے ہاتھ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت یاسر کو، حضرت سمیہ کو، حضرت خباب و خبیب اور بلال اور بہت سارے صحابہ کرام کو جب اذیتیں دی جاتی تھی تو یہ اجازت نہیں تھا کہ اپنی دفاع کر سکیں۔ بعد میں اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جب اس کی اجازت ہوئی تب تو اور اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 کلومیٹر دور اس تپتی ہوئی ریگستان میں بغیر کھانے پینے کے سامان کے اور پیچھے سے دشمن کا بھی وہ ہے حملہ ہے، آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت، وہ کیفیت تھی کہ کعبہ کو دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے کعبہ تو میرے لیے حد درجہ محترم ہے، لیکن تمہارے یہاں کے بندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور وہاں جو انتظام و انصرام کی، جو ایک داغ بیل ڈالی مسجد نبوی کو، جہاں ایک دفاعی جگہ بنائی، عبادت کی جگہ بنائی، اور کیا کہتے ہیں ہیلتھ اور ہر چیز کا مسکن بنایا، اور وہاں سے جو انقلاب کا ایک سوتا پھوٹا، اسی کو 23 سالہ زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 1018 جانیں گئیں، جس میں 259 غیر مسلم شہید ہوئے اور 759 غیر مسلم قتل کیے گئے، اور اس سے انقلاب مکمل ہو گیا۔ اور اب آئیے دوسرے انقلابات کو، فرانس کا آدھا ادھورا جمہوری انقلاب، جس کی داستان اتنی بھیانک ہے کہ اگر وہ کیا جائے تو اس میں لاکھوں کی تعداد اس میں خون بہائی جا چکی، اور رشیا کا جو 1917 سے شروع ہو کر 1922 تک کے وہ اشتراکی نظام جو ہوا، اس میں لاکھوں وہ ہوئی، اور اس کے علاوہ جو انقلابات ہوئے ہیں، جو چھوٹے موٹے انقلابات ہوئے ہیں، جس میں جو کروڑوں جانیں گئیں، سینکڑوں ممالک تباہ و برباد ہوئے، وہ اپنی جگہ، اور اب بھی انقلاب کے سوتے کہیں سے نظر نہیں آتے۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جفا کشی، وہ صبر و استقامت، اور یہ غیر خونی انقلاب کا 1000 کی کوئی وہ نہیں ہوتی، اور انسان کو آزادی کا، انسانیت کو انسانی آزادی کا تحفہ دلایا۔ اور یہ وقت یہاں اجازت نہیں دیتا کہ اس وقت کے انسان کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی۔ کوئی انسان
دوسرے کو، غریب کو انسان سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں تھا۔ غلام کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ پچھلے بار بتایا تھا کہ اس وقت کے روم و فارس کے شہزادے جب خون کو منجمد کرنے والی سردی جب پڑتی، اس وقت ہیٹر کا زمانہ نہیں تھا۔ تازہ دم غلاموں کے پیٹ چاک کر کے ان کے پیٹ میں ہاتھ اور پاؤں رکھتے تھے تاکہ فطری گرمی ملتی رہے۔ یہ حالات تھے انسان کی۔ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جفاکشی سے اور صبر و استقامت سے وہ انقلاب برپا کیا جسے تاریخ کے پنوں میں درج ہے، جسے خود اپنے ہی نہیں غیر نے بھی یہ کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واحد اور تنہا ایک ایسے انسان ہیں جس نے بہت کم مدت میں بہت کم خون بہا کر تاریخ کے دھاڑوں کو موڑ دیا۔ حاضرین، وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا احوال تھے، وہ کیا کردار تھا جس کی بنیاد پر اتنے بڑے انقلاب ہوئے؟ کیا آج قرآن میں کسی طرح کی تبدیلی ہے، کسی طرح کا رد و بدل ہے؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہہ دیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آج دوسرے لوگ ہم پہ تانا زنی کہ مذہب اسلام انتہا پسندی کا درس دیتا ہے، دہشت گردی کا درس دیتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے القاب اور آداب سے نوازے جاتے ہیں۔ لیکن اب وقت کی انتہا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہزاروں سال حالات کو موافق بنایا، جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ، موسیٰ اور شعیب و کیا کہتے ہیں یوسف اور یعقوب سے ہوتا ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری مدت جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس غیر خونی انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات موافق بنائے تھے، اور پھر سے وہ انقلاب، وہ جو غالب فکر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے ہدایت کے ساتھ نبی کو بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب کر دے، تو یہ دین غالب تھا فکری اعتبار سے، آج بھی غالب ہے کہ بڑے سے بڑا اسکالر ایک معمولی مولوی سے بسا اوقات ان کی دلائل و براہین سے وہ ہار جاتے ہیں۔ یہ فکری غلبہ تو آج بھی ہے، اور فکری اور انقلاب جو غلبہ تھا آج سے 1000 سال پہلے، وہ انقلاب تو خیر مومن کی مرہون منت، لیکن کب؟ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت کا جواب کبھی بھی اذیت سے نہیں دیا، گالی کا جواب کبھی بھی گالی سے نہیں دیا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اچھا اخلاق، برتر اخلاق یہ نہیں ہے کہ کسی کے اچھے اخلاق کے بدلے میں کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، بلکہ برتر اخلاق تو تب ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے، ظلم و جفاکشی سے پیش آئے، اور تم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے کیریکٹر کے ساتھ اور اچھے بیہیو کے ساتھ۔ یہ ہے انسانیت کی معراج، اسلام کے کردار کی معراج۔ تو وہ انقلاب یوں ہی برپا نہیں ہوئے، اس کے لیے حالات کو موافق بنانا پڑتا ہے، اور حالات موافق ایک کہنے سے نہیں بنتا، بلکہ ہر فرد کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کردار کی پہ نظر رکھ کر کے اپنے کردار کی درستگی کرے گا، اور انقلاب مومن کی معراج ہے۔ غلبہ اسلام کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے اب ذرا اپنے غریبان پہ ہاتھ رکھیں اور یہ فرمائیں اور یہ سوچیں کہ آیا ہم اسلام سے ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہماری طرز زندگی اسلام سے کتنا میل کھاتا ہے؟ اب تو یہ کہا جائے، اور یہ مبالغہ نہیں ہوگا، کہ غیر قومیں جس میں ہندوز بھی بہت ہی اچھے کردار کے حامل بسا اوقات دکھ جاتے ہیں، کہ کہا جائے کہ نہ ہمارا تجارت ہے، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ کردار ہے، دوسروں سے بدتر ہو گیا، تو وہ کہاں سے وہ غلبہ فکر، کہاں سے وہ برتری نصیب ہوگی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں کو ہمیں اسوہ دینا چاہیے، نمونہ دینا چاہیے کہ اگر مسلمان گزرے تو لوگ کہہ اٹھے کہ یہ کوئی مومن جا رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا جا رہا ہے۔
لیکن وہیں یہ کہنا پڑے گا، اپنوں کے بیچ یہ کہنا پڑے گا کہ اپنوں میں جتنی جلن اور کیا کہتے ہیں حسد و کبر و غرور اور نخوت اور آپسی نابرابری ہے، کہا جائے کہ دوسروں میں نہیں، تو کہاں سے انقلاب، کہاں سے برتری؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کہا ہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ ان قریب کہ اگر تم مومن سے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو اگر تم ارتداد کا شکار ہوئے، اسلام سے پھر گئے، اے ایمان والو اگر تم اسلام سے پھر گئے تو ہم ان قریب ایسے لوگوں کو اس اسلام میں داخل کریں گے جو حد درجہ مومن ہوں گے، اخلاق و کردار کے پیکر ہوں گے، وہ مومن پر مشفق اور مہربان ہوں گے، اور ظالموں پر سنگ اور وہ ننگی تلوار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی یہ آیت ہمیں ہمارے اس کے لیے فرما دیا کہ ہم اگر نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، محمد اور احمد ہے، تو اس بات پہ بالکل مت جائیے۔ آپ ایک قانونی طور پہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ارتداد ہے، مرتد کا شکار ہے۔ ارتداد یہ نہیں ہے کہ وہ انسان اسلام سے پھر جائے، بلکہ فکری ارتداد ہے کہ چند چیزوں کو مانے، اسلام کی چند چیزوں کو مانے، چند چیزوں کو چھوڑ دے، جہاں بھی فکری ارتداد۔ آپ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو ایمان لائے ہو، اسلام میں ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تب تو تمہاری خیر ہے۔ اگر پوری کی پورے داخل نہیں ہوتے، اپنے طرز زندگی کو اسلامی نہیں بناتے، آدھے ادھورے ہو، تو آدھے ادھورے اسلام کی کوئی وقت اللہ کی نظر میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب۔